بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی چند دنوں کے بعد قربانی کے ایام آنے والے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے قربانی کا مقصد مختصر انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرما دیا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو چوتھے پارے کی ابتدائی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں جانور کی گوشت ہے اور گوشت ہمیں اس میں سے ملتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، نہ اس کو گوشت اللہ کو پہنچتا ہے جو جانور تم قربان کرتے ہو، اور نہ ہی اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تک یہ سب چیز نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کس قدر اپنا دل کھول کر کے قربانی کرتے ہیں اپنے اموال کی۔ یہاں دراصل ہمیں سبق سکھلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر عمل میں قربانی مقصود ہے۔ ہمارے اموال میں سے قربانی چاہیے، ہمارا جو وقت ہے، ہمارے جو اموال ہے، ہماری اولاد ہے، ہماری جان ہے، ہر چیز کی بھی جب بھی ضرورت پڑے تو ایک بندے کو اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس عظیم مقصد کو یاد دلانے کے لیے ہر سال یہ قربانی ہوتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے نماز کا وقت جب ہو جاتا ہے تو اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ تو ایک مومن، ایک مسلمان کی یہی شان ہے کہ نماز کا وقت ہوا، اپنا جو کام ہے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت میں لگ گئے، نماز میں لگ گئے۔ تو یہاں پر ایک مسلمان نے، ایک مومن نے اپنے وقت کی قربانی دی، یا اپنا جو کام جو کر رہے تھے اس کو چھوڑ کر کے نماز پڑھی، تو اس کام کی گویا کہ قربانی دی ہے نماز کے لیے۔ تو ایسے ہی کوئی انسان مال کما رہا ہے، کہیں سے اس پر حرام طریقے سے مال آ رہا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈر گیا اور وہاں پر اس نے حرام مال کو نہیں لیا، گویا اس نے اس مال کی قربانی دے دی، ایک طرح سے وہ مال اس کے لیے قربان ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہماری پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے۔ اگر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو نیند آ رہی ہے، تو آپ نے اپنی نیند کو قربان کر کے نماز کے لیے بیدار ہو گئے، تو گویا آپ نے نیند کی قربانی دی۔ تو اس طرح سے آپ کی جو بھی محبوب اور جو پسندیدہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو قربان کر کے آپ اللہ کی اتباع اور پیروی میں لگ جائیں، اللہ کی باتوں کو مانیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اس کا نام قربانی ہے۔ تو گویا قربانی صرف ایک جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، وہ تو ہمیں ہر سال جو ہے، جو ہماری دن رات جو ہم سے اللہ تعالیٰ قربانی چاہتا ہے، ان قربانیوں کو یاد دلانے کے لیے سال میں ایک یہ تہوار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہے کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بھی قربانی پیش کر دی جب اللہ نے انہیں حکم دیا۔ تو اللہ کا جب حکم آ جائے تو جس چیز کی بھی اللہ قربانی مانگے تو انسان کو اس وقت پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سے چھوٹی چھوٹی سی قربانیاں مانگتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، تو اس میں ہمیں اپنے اوقات کی کہیں قربانی دینی پڑتی ہے، کہیں اپنے آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی راحت کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے وقت کو قربان کرنا پڑتا ہے، کہیں اپنے مال کو قربان کرنا پڑتا ہے، کہیں اپنے یار دوستوں کی یار دوستی کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ان کے لیے وقت نہیں دے پاتے ہم، اس وجہ سے کہ ہم جو ہے اپنے دین کے کاموں میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، دین کی نشر و
خواہشات میں مشغول ہے، مصروف ہے۔ تو اس طرح سے قربانی یہ دراصل اس کے ذریعے انسان کو تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تو اتنا ہی زیادہ بندہ اپنے رب کے لیے قربانی پیش کر سکتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بالکل واضح طور پر اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو تمہاری جانب سے تقوی، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تمہارے اندر کتنا اللہ کا خوف ہے، کتنا ڈر ہے۔ یہ جو کام تم کر رہے ہو، جیسے جانور کو قربان کر رہے ہو، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو یا یہ کہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، یا یہ کہ گوشت کھانے کے لیے کر رہے ہو؟ کس لیے کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اللہ نے وہ ہمارے لیے ایک عبادت جاری کر دی، اس لیے کر رہے ہیں۔ تو اس سے تقوی، اللہ کو آپ کے تقوی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کتنا آپ کے اندر تقوی ہے۔ باقی ریا و نمود کے لیے کرنا، فخر کے لیے کرنا، مہنگی سے مہنگی قربانی اس لیے کرنا تاکہ لوگ کہیں کہ اس نے اتنے لاکھ روپے کی جانور کی قربانی کی ہے، تو اگر یہ سب مقصد ہے تو ایسا مقصد اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ دراصل مقصد ہے تقوی، کہ ہمارے اندر قربانی کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، برائیوں سے بچنے کے لیے اپنے انسان جو رکاوٹ اپنے اور برائی کے درمیان جو رکاوٹ بناتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے قربانی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ قربانی کا ایک اہم مقصد تقوی ہے، وہ مقصد ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ کے لیے ہر چیز کی قربانی کو دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہی قربانی کا اصل مقصد اور ہدف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی جیسی صفت ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب موت دے ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔